السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر عظیم آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک پوڈ کاسٹ، ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ اور ایکسکلوسیو انٹرویو اکبر ایس بابر صاحب کا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما، اور آپ دیکھ رہے ہیں اینی پوائنٹ، اور آج کے اینی پوائنٹ کے اس پوڈ کاسٹ میں زبردست قسم کی باتیں ہونے والی ہیں، اور اکبر صاحب سے ہم جانیں گے ان کی دل کی باتیں بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کی قربانیوں کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ فارن فنڈنگ کیس کے ایک ہیرو بھی ہیں، اور انہوں نے پہلی بار پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا الیکشن کمیشن میں جا کے جورسڈکشن کو، انہوں نے انٹروڈیوس کروایا کہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن میں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی بات آتی ہے، اور اکبر صاحب کی کریڈٹ میں یہ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پھلنے پھولنے میں ان کا بہت کردار رہا اور اب بھی ہے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اچھا، سب سے پہلے سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ فارن فنڈنگ کیس کو آپ نے لڑا، آپ نے ون کیا، آپ اس کے ہیرو ہیں، فارن فنڈنگ کو متعارف کروانے میں آپ کا کردار ہے، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور چیئرمین کے خلاف فارن فنڈنگ کا کیس جیتا۔ سر کیا کہنا چاہیں گے، آپ کے کیا تاثرات ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس فیصلے کے بعد جو کچھ سامنے آیا وہ پارٹی کو اس سے حقائق تو سامنے آئے، لیکن اس کا پارٹی پہ ایک اثر بھی پڑا، لیڈرشپ پہ بھی۔ لیکن چونکہ ہم نے یہ پارٹی بڑے ارمان سے بنائی تھی اور بڑے جذبے سے اور بڑے لگاؤ سے بنائی تھی۔ مثلا جب میں پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ تھا بلوچستان، آلدو میں بیس تھا اسلام آباد میں، لیکن 1996 میں اچانک الیکشنز کا اعلان ہو گیا، اور تو فیبرری میں الیکشنز تھے، تو پھر مجھے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پی ٹی آئی بلوچستان بنایا۔ تو وہاں میں نے اسکریچ سے، یعنی لٹرلی اسکریچ سے، اپنے ہاتھوں سے اس پارٹی کی بنیاد رکھی، اور نوجوانوں کو جتنا اکٹھا کر سکا 17 کے قریب کینڈیڈیٹس ان اے شارٹ اسپین آف فیو ویکس وہاں پہ ان کو موبلائز کیا، اور پارٹی نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا، سب اپنے لوکل ریسورسز سے۔ یعنی یقین کیجئے کہ کوئٹہ کے شہر میں کم از کم 350-400 رکشوں پہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پی ٹی آئی اور عمران خان کے پوسٹرز چسپاں کیے۔ ہم سڑک پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور کوئی رکتا تھا تو کہتے تھے یہ لگائیں، تو لڑکے میرے ساتھ ہوتے تھے، پھر ہم ٹیپ لے کے لگاتے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ فروٹ کی کوئی ریڑھی نہیں چھوڑی، اور جس طرح اس کی جو لیفلیٹس بنائے اپنے طور پہ ریسورسز موبلائز کر کے، اور ایک ایک انسان کو، ہمارا پہلا جلسہ تھا شاید 13-14 دسمبر if I'm not mistaken 96 میں، تو وہ بھی پوری ایک تاریخ تھی کہ پیسہ کوئی نہیں تھا، اور وہاں بڑا ایک اسٹیڈیم ہے فٹ بال کا، تو اس میں ہم نے ارینج کیا تھا، اور ہم جلسہ گاہ میں تقریباً کوئی 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گئے۔ تو جب میں عمران ساتھ تھے، تو میں جب وہاں پہنچے تو اسٹیڈیم خالی پڑا تھا، تو جب دیکھا کہ ہم 1 گھنٹہ پہلے پہنچ چکے تھے، تو obviously we were inexperienced۔ تو اللہ نے کرم کیا کہ 1 گھنٹے بعد پورا اسٹیڈیم کھچا کھچ بھر گیا۔ لوگ ایسے ہیں جس طرح پانی نہیں آتا جب ڈیم برسٹ کرتا ہے، اس طرح لوگ آئے، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی ایسا ایڈز وغیرہ نہیں، صرف بائی ہینڈ گھر گھر، دکان دکان، ریڑھی کو اطلاع دی کہ جی ہم اس تاریخ کو کوئٹہ بلوچستان میں یہ پارٹی کو لانچ کر رہے ہیں اور یہ جلسہ کر رہے ہیں۔ تو بڑے ناز سے ہم نے، بڑی محنت سے اس پارٹی کو بنایا تھا، اور اچھا خاصا، یعنی جو اپنا کریئر تھا ایز اے ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ، انٹرنیشنل ایجنسیز میں کام کیا تھا، اور سب کچھ چھوڑ کے، کیونکہ میرا جو ڈیولپمنٹ کے ساتھ ایکسپیرئنس تھا، اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ پاکستان میں، اور خاص کر بلوچستان میں، چونکہ میرا پروجیکٹ ایریا تھا یو ایس اے آئی ڈی اور یو این میں، تو وہاں جب دیکھتے تھے تو بہت بدحالی ہے، ابھی بھی وہی بدحالی ہے۔ یعنی اس وقت جو دیکھی کہ مطلب عورتیں جو ہیں وہ کنویں سے پانی، 3 فٹ نیچے کنواں ہے، اور پانی نکالنا مشکل ہوتا تھا، اونٹ کے ساتھ نکالتے، ابھی بھی یہی حال ہے، nothing has changed unfortunately۔ تو وہ جو ساری، اور پھر بیوروکریسی کے ساتھ ڈیل کرنا، اور ان کو دیکھنا کہ پاکستان، ویئر از پاکستان ان دا پرائرٹی لسٹ۔ انفارچونیٹلی زیادہ پرائرٹیز اپنی ہوتی تھیں کہ کس طرح کسی پروجیکٹ سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے،
تو وہ ساری چیزیں دیکھ کے ویسے بھی مجھے پالیٹکس کا ہمیشہ سے شوق تھا. تو سو دین ایک چیز بڑی کلیئر ہوئی کہ پالیٹکس ہیز ٹو چینج ان پاکستان. جب تک آپ پالیٹکس کو چینج نہیں کریں گے فار دا گڈ آف دا کنٹری, پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ آج بھی آپ ہیں کہ نہیں؟ میں 100% ہوں. I am actually, میں تو I represent the real پاکستان تحریک انصاف. میں تو ابھی بھی انہی آئیڈیلز, انہی پرنسپلز پہ کھڑا ہوں جن پرنسپلز اور آئیڈیلز پہ یہ پارٹی بنائی تھی ہم سب نے مل کے. ہم نے بیسٹ ایئرز آف آر لائف, 16-17 سال جب تک یہ پارٹی کیم آف ایج اکتوبر 30, 2011 کو, تو گیو دا بیسٹ ایئرز آف آر لائف فار اے بگر کاز. کیونکہ سب سے بڑی سیٹسفیکشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک بڑے مقصد کے لیے کام کریں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس راستے پہ چل پڑے. تو ہمارے ساتھ تو سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہوئی کہ ہم اور ہمارے جیسے اور مثلا اور بہت سارے اوریجنل پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, دے آل ایگری ود می, اور وہ دن آئے گا, میں کہتا آ رہا ہوں, وہ دن آئے گا کہ ہم سب اکٹھے ہوں گے اینڈ وی ول ری ڈائریکٹ دا سیلز آف پی ٹی آئی. اس کو ایک انتشاری پارٹی, اس وقت یہ انتشار کی پارٹی ہے. یہ اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, یہ ملک بنانے کی نہیں ہے, یہ ملک کو نقصان پہنچانے کی سیاست ہے. تو خیر اس میں ہم بات کریں گے. اس میں سب سے زیادہ کردار کس کا ہے پاکستان تحریک انصاف کو خرابی کی جانب لے جانے پر؟ سب سے زیادہ کردار, دیکھیے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو who beats around the bush, آگے پیچھے کی باتیں کریں اور درمیان سے نکل جائے. مثلا ایک ہم انڈیا گئے تھے 2003 میں, شاید 4 میں, ہندوستان ٹائمز کی کانفرنس تھی. تو عمران اور میں, اور عمران کشمیر پہ کی نوٹ اسپیکر تھا, ساتھ ساتھ ان کا ایک پروفائل انٹرویو ہوا جو ان کے کور پیج پہ لگا سنڈے ایڈیشن میں, شیڈز آف گرے. اس میں عمران کو, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جو کالم نویس ہے وہ ایکسکلوسیو ساتھ ساتھ انٹرویو بھی لے رہے ہیں اور انسائڈ انفارمیشن بھی لے رہا ہے. تو میرے ساتھ بھی وہ ہوتا تھا, پھر عمران کے ساتھ بھی ہوتا تھا. تو اس نے اس انٹرویو میں لکھا اس نے بڑی زبردست یعنی پروفیٹک, اس نے کہا عمران از سراؤنڈیڈ بائی 2 kinds of people. ایک میری مثال دی, میرا نام لکھا اور عمران کو کوٹ کیا میرے بارے میں کہ ہی از اے بروٹلی آنےسٹ مین. دس از عمران خان سیئنگ اباؤٹ می, کوٹ ان کوٹ. اور دوسرا ان کا ایک دوست تھا جو ایک اسٹائلسٹ تھا, وہ بھی ساتھ تھا دورے میں. اس نے کہا یہ ایک بالکل نان سیریس قسم کا آدمی ہے, socialite and fun and games والا, ایک یہ سیریس ہے. Soon Imran will have to make a choice کہ وہ دونوں میں سے کس قسم کے لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتا ہے آگے راستے پہ. تو میرے بارے میں اس وقت وہ یہ کہتا. تو اس لیے جو آپ نے سوال کیا, nobody else except Imran Khan is responsible for the decay of Pakistan Tehreek Insaf. Nobody else but Imran Khan is responsible جو ہم اپنے راستے سے بھٹکے. Nobody but Imran Khan is responsible جو اس قسم کی پور لیڈرشپ کو اپنے ساتھ کیا اور کریڈیبل لوگوں کو جیٹسن کیا, اپنے سے دور کیا اور اس راستے سے بھٹکے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. دیکھیے ایک بڑی پرانی کہاوت ہے, birds of the same feather flock together. جب وقت آیا ہمیں ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا لوگوں کے سامنے اپنے عہد کو کہ ہم نے یہ آپ سے وعدے کیے تھے. ہم نے کہا تھا وی ول برنگ دا بیسٹ پیپل, دا موسٹ کمپیٹنٹ پیپل, دا موسٹ آنےسٹ پیپل, دا موسٹ کریڈیبل پیپل, اور یہ ہماری سمت ہوگی. وی ول ناٹ میک کمپرومائزز. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی کانسٹیٹوئنسی پالیٹیشینز اور یہ اور وہ فلانا, یہ تو کمپرومائز آپ کو کرنا پڑتا تھا. دیر واز اے کلیئر اسٹریٹجی, ایک اسٹریٹجی تھی ہماری. وہ کیا تھی کہ کے پی میں لوگوں کا جو پولیٹیکل رجحان ہے وہ ڈفرنٹ ہے باقی پروونسز ہے, اور خاص کر ان پروونسز کے حصوں سے, مثلا سندھ اور پنجاب میں جہاں فیوڈل کنٹرول بہت ہے. تو ساؤتھ آف پنجاب یا رورل سندھ ہو گیا. تو کے پی میں جب لوگ فیصلہ کرتے ہیں وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کس کو انہوں نے فیصلہ کر لیا ووٹ آپ کو دیں گے, وہ کینڈیڈیٹ کو بھی نہیں دیکھتے, اس سے وہ سمبل کو دیکھتے ہیں اور اس لیڈر کو دیکھتے ہیں. تو ہم نے وہ جو پارٹی کی جو ایک برانڈنگ کی, امیجنگ کی عمران سمیت, یعنی 8-10 سال پوسٹ 9/11 اور پھر 2011 تک, وہ ایک بڑی زبردست برانڈنگ کی. وہ ہم ایک ہی وکٹ پہ کھیل رہے تھے اور ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ ہم لوگ یہ ہیں, یہ ہمارا مقصد ہے, ہم نے پاکستان کو یہاں لے کے جانا ہے. ہم لوگ جو عمران کہتے ہیں نا کہ گرین پاسپورٹ اینڈ ایوری تھنگ, یہ آل بوروڈ آئیڈیاز. یہ سب کچھ وہ ہوتے تھے کہ ہم نے پاکستان کو ایک زبردست ماڈرن ایک ملک بنانا ہے. اس کے لیے ہم نے ایجوکیشن ایمرجنسی کی بات کرتے تھے نا, تو کہاں گئی وہ ایمرجنسی ایجوکیشن کی؟ ایجوکیشن ایمرجنسی تھی. ہم نے کہا انصاف,
لا اینڈ آرڈر آپ دیکھیں انصاف کے ساتھ اس نے کیا اشر کیا, آج بھی دیکھیے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ کہ ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ کے پی ول بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. کے پی میں لوگوں نے ہمیں ووٹ دینا تھا, یہ ہمیں 2010-11 میں پتہ چل گیا تھا. ایک گراؤنڈ سویل آف سپورٹ ہو رہی تھی. اگر آپ پالیٹکس میں فیلڈ میں ہو نا تو آپ کو پتہ ہو جاتا ہے, آپ کو یو کین سینس کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. تو اس وقت پھر میں نے عمران نے ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا کہ دیکھو آپ کی کے پی میں یو ڈونٹ ہیو اے ٹیم. وہ زندہ باد مرد آباد اور یہ جو لوگ ہیں نا یہ اس قابل نہیں ہے کہ جو ملک کو چلائیں گے. یہ ٹھیک ہے ان کو کہیں پارک کر دیں گے پارٹی میں. تو پھر ہم نے جون اراؤنڈ 2011 سب کو ڈیزالو کر دیا. اس وقت ہمارا تھا کہ کے پی میں ہم پروفیشنل لائرز, ڈاکٹرز, انجینئرز, آئی ٹی اسپیشلسٹ, کمپیٹنٹ لوگ اچھے بیک گراؤنڈ کے جن کی کوئی فیملی ویلیوز بھی ہیں ان کو ہم سامنے لائیں گے. وہ جب الیکٹ ہو کے اقتدار میں آئیں گے عمران ول بیکم دی چیف منسٹر آف کے پی اینڈ لیڈ فرام دا فرنٹ, اور ہم اس کے سر پہ بیٹھے ہوں گے. کیونکہ یہ انفارچونیٹلی اس کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. پیپل ول بی سرپرائز, ہی ہیز نو آئیڈیالوجی. اسی لیے وہ جب ایران جاتا ہے تو ایرانین سسٹم کی تعریف کرتا ہے, چائنا جاتا ہے تو چائنیز سسٹم کی تعریف کرتا ہے, ملیشیا. تو وہ آئیڈیالوجی آپ کی آئیڈیالوجی نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل نہیں ہے. وہ ساری برانڈنگ کی گئی ہے. آئیڈیالوجی ان لوگوں کی تھی جنہوں نے پی ٹی آئی کی یہ امیج برانڈنگ کی. ٹھیک ہے, وہ ایوری ٹی وی ٹاک شو جب عمران خان جاتا تھا تو میرے ساتھ پہلے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھتا تھا, اور پھر اس کے بعد وہ پوری ایک لسٹ بنتی تھی کہ آج یہ بولنا ہے, یہ بولنا ہے, یہ بولنا ہے. اور وہ ایک بالکل کنسسٹنٹ لائن پہ ہم کھیلے, کنسسٹنٹ. میں آپ کو اس کی مثال دے سکتا ہوں. مثلا جب آفٹر دا مشرف ریفرینڈم جب فائنلی اس کو پرائم منسٹرشپ آفر نہیں ہوئی, جو کہ اس نے مجھے خود آ کے بتایا کہ جو ان کی میٹنگز ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, دس واز اراؤنڈ 28 اپریل, 30 اپریل کو ریفرینڈم ہونا تھا. تو انہوں نے پورا لے آؤٹ کر دیا میپ کہ جی 5 مئی کو ہم لوگ یہ الائنس کا اعلان کر رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں سو کالڈ ٹانگا پارٹی, اس میں آپ بھی ہوں گے, آپ کو ایک منسٹر سیٹ مل جائے گی اور 2 درجن سیٹیں مل جائیں گی وغیرہ وغیرہ. یہ سو obviously he was expecting کہ اس کو پرائم منسٹرشپ آفر ہوگی, وہ نہیں ہوئی. تو پھر میں نے اس کو کہا, میں نے کہا عمران you've left us in political no man's land. ابھی between 1st of May اینڈ اکتوبر کتنا مہینے رہ گئے ہماری. تو وی آر ان اپوزیشن, ہمیں نہیں آن کرتی. وہاں سے آپ نے وہ تعلقات توڑ دیے تو اب کیا ہوگا. تو خیر وہ ایک سیٹ پہ الیکشن لڑے اس, اور وہ میاں والی سے پھر وہ جب جیتے, تو وہ بھی ایک پوری سٹوری ہے. کبھی آپ کو میں سناؤں گا کہ کس طرح وہ سیٹ نکلی اور عمران مجھے کہتا ہے کہ یہ سیٹ تم نے مجھے جلائی ہے. تو اس کے بعد پھر میں آئی بیسیکلی گیون اپ آن ہم. میں نے کہا کہ, اور پھر اس نے مجھے بلایا, پھر ہم بیٹھے, پھر وہ ایک بڑی لمبی میری اس کے ساتھ ایک میٹنگ تھی کھانے پہ. یہ F7 اسلام آباد میں قابلی ریسٹورینٹ ہے. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا man you're not fit for politics, you can't sense politics, you can't feel politics, you're a kamikaze. ہر دفعہ we'll take this plane up, you'll take over the joystick and crash it. تو مجھے کہتا ہے اکبر پھر میں کیا کروں. کہتا ہے کہ میں نے کہا دیکھو you need a council of 2-3 people جو تمہیں کہیں لیفٹ رائٹ آگے پیچھے جو وہ کہیں ویسے کرو, that's the only way forward. تو کہتا ہے ٹھیک ہے, ایک تو ہو جا, مجھے ابھی تک یاد ہے, دوسرا اس نے حامد خان کا نام لیا, تیسرا جاوید غامدی کا. ارلی انسپریشن تھی وہ پی ٹی آئی کی. تو میں نے کہا نہیں یو ڈیسائیڈ. تو پھر اس کا پہلا امتحان یہ تھا کہ جب جمالی صاحب کو پرائم منسٹر کے لیے ووٹ چاہیے تھا ٹو بی الیکٹڈ ایز اے پرائم منسٹر, تو 172 ووٹس پورے نہیں ہو رہے تھے. تو اسی لیے انہوں نے پی 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 پیٹریوٹس بنائی. تو اس کے اوپر بھی بڑا پریشر تھا. میں نے کہا ناؤ ہیئرز یور ٹیسٹ, اب یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ. ہم نے ایک پوری ایک اپوزیشن کی سیاست کرنی ہے, ہم نے اس پارٹی کی برانڈنگ کرنی ہے. ہمیں 1 سال لگتے ہیں, ہمیں 5 سال لگتے ہیں, ہمیں 10 سال لگتے ہیں, ہم ایک کنسسٹنٹلی چلیں گے. اب سنیں ذرا, سنیں. تو جب اس نے ایونچولی, کیونکہ میں نے کہا دس از یور, اب اس کے بعد میں مزید تیرے لیے گنجائش نہیں ہے میرے پاس, نو ایکسکیوزز. تو ایونچولی ہی ووٹڈ فار, کس کے لیے ووٹ کیا اس نے, لیڈر آف دی اپوزیشن مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیا, کیونکہ ہی واز دی اونلی ادر چوائس اپوزیشن کی. تو شام کو اس نے حامد میر کے پروگرام میں جانا تھا, تو مجھے کہتا ہے کہ فون کر کے کہ وہ آ جاؤ میرے ساتھ چلتے ہیں, وی ور ویری کلوز, لیونگ کلوز. تو میں نے کہا کہ تیاری وغیرہ, جب میں پہنچا تو ہی واز بزی آن دا فون, اور مجھے کہتے ہیں اکبر تو نے مجھے یو میڈ می ووٹ فار دیٹ, اور آگے کوئی اچھا لفظ نہیں استعمال کیا. اور پھر میں نے کہا نہیں ہے, یو ہیو ٹو جسٹیفائی یور ووٹ آن ایشوز, کہ اس وقت آپشنز کیا تھے. افغانستان میں وار اینڈ ٹیرر چل رہی ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, ہم نے ڈیموکریسی کی بات کرنی وغیرہ وغیرہ. خیر یہ گیا, واپس آیا, رات کو مجھے فون کرتا ہے, کہتا ہے اکبر کمال ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا ہے. کہتا ہے کے پی میں مجھے فونز آ رہے ہیں
اور بڑے بڑے لوگ, رسپیکٹیبل لوگ, ریلیجس لوگ مدرسوں سے فون آنے کہتے ہیں ہمیں تو اب پتہ چلے کہ اصلی مومن آپ ہو. کہتے تو نے میرے لیے پورا کے پی کھول دیا ہے, کے پی کے راستے کھول دیے پولیٹیکل. سو دس واز جسٹ ون ایگزامپل. اس کے ذریعے پھر ہم نے اس پالیسی کو کنٹینیو کیا فار نیکسٹ 10 ایئرس. اس کے بعد وہ گراؤنڈ سوئل آف سپورٹ آئی. لیکن انفارچونیٹلی پھر وہی ہوا جو میں نے اس کو کہا تھا, یو ول ٹیک اوور دا جوائسٹک. پھر آ گئی, دا پارٹی واز ہائی جیک, اسٹیبلشمنٹ آ گئی, عمران دین ٹوٹلی وینٹ آفٹر پاور. اگر یہ آئیڈیالوجیکلی اینکرڈ ہوتا تو یہ آج مثلا آج کی آپ کرنٹ کی بات کریں نا, آپ کہتے ہیں میں تو آئی نو ہم, دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ ہی ہیز نو آئیڈیالوجی ایکسپٹ ہمسیلف. آل ہی وانٹس از ہمسیلف اینڈ ہز پاور. اس کے علاوہ اس کی کوئی آئیڈیالوجی. آج کیا کہتا ہے, آج کہتا ہے سویلین سپریمیسی کے لیے میں لڑ رہا ہوں. کل تک کیا کر رہا تھا, کل تک وہ کیا کر رہا تھا, یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے. کل تک وہ کیا کر رہا تھا, کل کہہ رہا تھا ہم ایک پیج پہ ہیں. جس اسٹیبلشمنٹ کو یہ برا بھلا کہہ رہا ہے اس کو تعریفیں کرتا تھا, انہی کی گود میں بیٹھ کے یہ اقتدار میں آیا. آج بھی کیا کہہ رہے ہیں, آج بھی وہ کہہ رہے ہیں مجھے پاور دو. آج اگر اسٹیبلشمنٹ مل جائے اس کے ساتھ, یہ دوبارہ ان کی تعریفیں کرنے لگے گا. میں نے امریکہ کے خلاف یہ رجیم چینج کی بات کرتا تھا ابھی جب یہ اقتدار سے نکلا, تو اس نے کہا رجیم چینج ہے اور یہ ہمیں ایبسولوٹلی ناٹ. اور وہ میں نے اس وقت کہا تھا ٹی وی پروگرام میں نے کہا بائیڈن اس کو آج فون کرتا ہے, یہ کل دوڑتا ہوا امریکہ جائے گا اور پھر اس میں نیا سپن ڈال دے گا کہ پاکستان کے عظیم تر مفاد کے لیے. سمجھنے کی بات ہے. ہی وانٹس پاور, ہی وانٹس فیم, دیٹ از آل. اس کے اب وہ جو ہماری ٹیم تھی کہ ہم نے یہ طے کیا کہ اس کی ہم برانڈنگ کریں گے ایز اے ریبل, تو یہ اس کو فیم مل جائے گا, لیکن پالیسی تو ہم کنٹرول کریں گے نا. تو وی ور شیور اباؤٹ آور سیلفز کہ ہم نے تو پاکستان کو تعمیر کرنا ہے, ہم نے تو پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, ہم نے تو یہاں صحت, تعلیم, روزگار, اس کے لیے کمپٹنس چاہیے, اس کے لیے محنت چاہیے. یہ صرف پریس کانفرنس اور شوشے سے تو نہیں ہوتا. ایوری ڈے ہی سٹس بفور دا ٹی وی, ایوری ڈے. واٹ ڈز ہی ٹاک, واٹ ڈز ہی سے, واٹ از دا میسج؟ نانسنس. اس سے کوئی ملک بنتے ہیں.